الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اللہ نے فرمایا زمین میں چل کر سیر کر کے دیکھو کیسا انجام ہوا پہلوں کا. ان میں بہت مشرک تھے. تو اپنا منہ سیدھا کرو عبادت کے لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے. اس دن الگ پھٹ جائیں گے. اس کے حوالے سے آپ کو بتا چکا کہ جو لوگ پہلے گزرے ہیں ان میں سے اکثر مشرک تھے اور وہ تباہ و برباد ہوئے. شرک اور کفر کی نحوست، اس کے کیا اثرات ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اس وقت جو لوگ تھے
ان میں سے جو پہلے گزر چکے تھے، بت پرستی وہاں عام تھی، سوائے اس کے کہ جو دین فطرت پر، دین حق پر قائم رہے، دین ابراہیمی، دین موسوی، دین عیسوی پر جو لوگ قائم رہے، ان کے سوا اکثریت ان کی تھی جو شرک کرتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ انجام دیکھو کیا ہوا۔ وہ لوگ جنہوں نے سچ کو، حق کو قبول نہیں کیا، ان کا انجام کیا ہوا، زمین میں چل کر دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ اللہ کی عبادت کے لیے اپنا منہ دین کے لیے سیدھا کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے قیامت کہتے ہیں، جسے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی اس نے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے، اس نے آنا ہے۔ کسی کو ایسی ہمت نہیں کہ وہ قیامت کو روک سکے، نہ ہی اس وقت کا ایمان لانا کسی کو نفع دے گا۔ ایمان لانے کا وقت اب ہے، ایمان لاؤ۔ اللہ تعالی اپنے وعدے اور ارادے کے خلاف نہیں کرتا۔ ذی اجسام، جسموں والے، یہ چیزیں لوہا بھی ہے، شیشہ بھی ہے، پھٹ جائیں گے۔ جس طرح رات سے پھٹ کر صبح آتی ہے، اسی طرح لوگ اس دن الگ ہو جائیں گے۔ قیامت میں دو گروپ، دو گروہ بن جائیں گے، ایک جنت میں جانے والا اور ایک دوزخ میں جانے والا۔ جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے لیے ہی تیاری کر رہے ہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ عمل انسان کی قبر میں اس کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ اگر نیک عمل ہے تو ایسے لوگوں کی عزت افزائی ہوگی، اور اگر برے عمل والا ہے تو وہ غم میں، حزن و ملال میں مبتلا ہوگا۔ نیک عمل والا اہل عمل سے مانوس ہوگا اور اسے خوشخبری دے گا، اور اس کی قبر کو روشن اور کشادہ کرے گا، اور ہر درد اور دکھ سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر برا عمل ہے تو اس کے اہل کو، برے عمل والے کو ڈرائے گا، اس کی قبر کو تنگ اور تاریک بنا دے گا، اور ہر قسم کے دکھ اور درد میں مبتلا رکھے گا۔ اسی لیے کسی نے کہا، عیش و عشرت کے سامان اپنی قبر میں خود بھیج، تیرے پیچھے کوئی نہیں لائے گا۔
اپنے جانے سے پہلے خود ہی بھیج۔ یہاں سے پتہ چلا دنیا دارالعمل ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ جمع ہو رہا ہے، اچھا یا برا۔ اچھا کریں گے تو قبر میں بھی آرام پائیں گے، آگے بھی آپ کے لیے جزا ہوگی۔ برا کریں گے تو قبر میں بھی آپ کے لیے آرام نہیں ہوگا اور آگے بھی آپ کو سزا ہوگی۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ خطرے سے بچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جس چیز کا انجام برا ہے اس سے بچیں، لیکن آج دنیا بے پرواہ، لاپرواہ اور غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، موت کو بھی، قبر کو بھی، انجام کو بھی۔ پہلے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا انجام دیکھو، پیش رو جو تم سے پہلے ہو چکے ہو گئے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ نیکوں کا بھی اور بروں کا بھی حال کیسے دیکھو، بروں کی بستیاں زمین میں دسا دی گئیں، پلٹ دیا گیا، نیکوں کو کتنی عزت ملی، جزا ملی۔ اے انسان، عقل اسی لیے دی گئی ہے کہ تمیز کر، پہچان، غلطی سے بچ، گمراہی سے بچ۔ اللہ تعالی توفیق دے، ہدایت کو اختیار کر، نیکی کو اختیار کر۔ فرمایا جو کوئی کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو اچھا کام کریں گے وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں، اپنی قبر کو سجا رہے ہیں، اپنے لیے آرام اور راحت کا انتظام کر رہے ہیں۔ نیک مسلمان کو اس کی نیکی کی جزا ضرور ملے گی۔ اگر اس نے اپنی نیکیوں کا ثواب کسی کو بخش بھی دیا تب بھی خود محروم نہیں رہے گا، اور نیکی کی جزا اللہ کے فضل پر ہے، وہ جس کو چاہے جتنی چاہے عطا فرمائے۔ عمل جو ہیں وہ جزا کا سبب ہیں، علت نہیں ہیں۔ اس لیے کہا گیا کوئی اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کرے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ نیکی کر کے اس کو ضائع نہ کرے۔ بہت سے لوگ نیکی تو کرتے ہیں مگر اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔